بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور نور حسن آسم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بات کروں گا پاکستان کے اندر کیا واقعہ ہی صدارتی نظام کی تیاری ہو رہی ہے اور کیا پاکستان کو صدارتی نظام میں فائدہ ہے یا کہ پارلیمانی نظام میں۔ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ 70 سال کی تاریخ کے اندر پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے جو مارشل لا کا دور تھا وہ اس کو ہم صدارتی نظام کہہ سکتے ہیں۔ وہ دور اور باقی کا دور آپ کے سامنے ہے۔ جمہوری دور کے اندر جو بھی لوٹ کھسوٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب جو تبدیلی لے کر آئے ہیں اس کی تبدیلی کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور وہ کون سی تبدیلی ہے، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ آج اس کے ایک بہت ہی قریبی دوست نے دبئی میں میرے ساتھ ملاقات کی اور مجھے کچھ ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو میرے نالج میں اضافہ ہوا، تو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا حالات ہوں گے۔ تو جیسا کہ پاکستان کے اندر ابھی جو نظام ہے وہ پارلیمانی نظام چل رہا ہے اور پارلیمانی نظام میں 2% جو سیاستدان ہیں وہ 98% لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں پچھلے 30 32 35 40 یا 50 سالوں میں۔ 2 ہی پارٹیاں تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے کیا پاکستان کے لیے کیا اور کیا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی جو ان کی استطاعت تھی اس کے مطابق پاکستان کے لیے جو بھی کیا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھنسایا گیا، پاکستان کے اندر غریبوں کے حقوق کو سلب کیا گیا اور جو چند سیاستدان ہیں ان کو نوازا جا رہا تھا۔ اور پھر عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور وہ پاکستان کو تبدیل کرنے کا نظریہ لے کر میدان میں آئے، لیکن ابھی تک ان کا جو نظریہ تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کے حالات سدھر نہیں رہے۔ ابھی پاکستان کے اندر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی ابتدا عمران خان صاحب نے کر بھی دی ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ابھی کابینہ میں عمران خان کے آس پاس میں یہ جو لوگ ہیں یہ ان الیکٹڈ لوگ لانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے، یہ عوام کی ووٹوں سے نہیں آئے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو عمران خان نے ان کی قابلیت کے اوپر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، خواہ وہ اس کے قابل ہیں یا نہیں۔ یہ عمران خان کی ایک سوچ ہے کہ وہ میری اچھی ٹیم ہے، اس کا ابھی رزلٹ کیا آئے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر آپ دیکھیں صدر جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، آپ جنرل ایوب خان کا دور دیکھ لیں اور آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، یہ دور میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی اکانومی بھی مضبوط ہوئی، پاکستان کے ادارے بھی مضبوط ہوئے، پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی آیا، پاکستان میں غربت کی شرح بھی کم ہوئی اور لوگ خوشحال بھی ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر صدارتی نظام رینج ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہے، کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب ابھی جو فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کو بدل سکے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صادق اور امین ہے، نہ اس کا بزنس ہے نہ اس کا کاروبار ہے نہ وہ کرپٹ ہے، تو پھر ملک میں کیا صدارتی نظام کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اس کے ارد گرد جو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو یہ بھی ایک مافیا ہے جو حکومت کو چلنے نہیں دیتے، کیونکہ بقول جو ابھی پھوٹ پڑ چکی ہے ان کابینہ کے دوران بھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ہمیں کھانے نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھاتا اور ہمیں بھی کھانے نہیں دیتا۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ عمران خان کے جو خلاف ایک سازش کر رہے ہیں اور ملک کو
ایک غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں اور ملک کو غربت بڑھا رہے ہیں تاکہ جو غریب ہیں وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں، اور ان کے جو آنے والے بچے ہیں ان کے گلے میں ایک غلامی کا جو توق ہے وہ ڈالا جائے اور IMF کے ان کو گروی رکھا جائے، اور یہ لوگ صرف اور صرف روٹی کے چکر میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگاتے رہیں۔ اگر آپ دیکھیں صدارتی نظام میں یہ فائدہ ہوگا۔ صدارتی نظام ہے کیا؟ صدارتی نظام میں جو صدر ہوتا ہے وہی، اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، وہی ہر فیصلہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں چائنا میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، وہاں پہ جو صدارتی نظام ہے، تو صدارتی نظام میں یہ جو پارلیمانی کابینہ ہے، یہ جو کابینہ کے لوگ ہیں، یہ جو وزیر مشیر ہیں، یہاں پر میں ایک بات آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو سیاست میں آتے ہیں، کوئی بھی غریب آدمی وہ سیاست میں نہیں آ سکتا، وہ الیکشن نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ خرچ نہیں کر سکتا، اور لوگ ان کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں نہیں بھیجتے تاکہ وہ غریبوں کی پارلیمانی کر سکے۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ پیاس کی شدت پیاسے کو ہی پتہ ہوتی ہے، بھوک کی شدت بھوکے کو پتہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو غربت کی چکی میں پسا ہوا ہوگا، جس نے غربت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، جس کے پاس سکول جانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، جو بس میں یا رکشے میں نہیں جا سکتا ہوگا، 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر وہ سفر کر کے پیدل جا کے اس نے پڑھا ہوگا، اس کو قدر ہے کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے۔ صدارتی نظام میں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ ہے، پاکستان ایک وسائل سے مالا مال ملک ہے، مگر افسوس کہ ہمیں کوئی جینیس لیڈر نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر سکے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک غریب ملک میں تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ نااہل ہیں، اور انہوں نے صرف اپنی تجویزیں بھری ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ایک تو صدارتی نظام میں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جن کے پاس دماغ ہے، جن کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے، جن کے پاس ایک ویژن ہے، جو ملک کی باغ دوڑ اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب صدر ہوں یا کوئی بھی صدر ہو، وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے، ان کو پرائم منسٹر، ان کو کوئی بھی وزیر کا عہدہ دے سکتا ہے۔ صدر کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ان الیکٹڈ لوگ کو ان کو عہدہ دے سکتا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں پارلیمانی نظام کے اندر جتنے بھی ہمارے وزیر ہیں اور جن شعبوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں، وزیر خارجہ، وہ پیپلز پارٹی میں بھی وزیر خارجہ تھے، تو ان کی خارجہ پالیسی کیا ہے ابھی تک آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ان کو وزارت خارجہ کے متعلق ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ وزیر شیر شیر کو دیکھ لیں، جو ریلوے کے وزیر ہیں، ان کو ریلوے کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو صرف پشین گوئیاں کرنی آتی ہیں، اور وہ پشین گوئیوں کے علاوہ اور کچھ جانتے نہیں ہیں، اسی لیے ریلوے بھی خسارے میں جا رہا ہے، ہر روز حادثے ہو رہے ہیں۔ پھر آپ ہوا بازی کے وزیر کو دیکھ لیں، سرور خان صاحب، چودھری صاحب، اس نے بھی ایک بیان، اس کے غیر سنجیدہ بیان نے PIA کو کس دہانے پر پہنچا دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ وزیر سائنس کو دیکھ لیں، پھر آپ وزیر داخلہ کو دیکھ لیں، جو بھی آپ ہیلتھ منسٹر کو دیکھ لیں کہ ہیلتھ منسٹر جو ہے نا، وہ ہیلتھ کے متعلق اللہ بے بھی نہیں اس کو آتی۔ اگر صدارتی نظام رینج ہو جائے تو جو پاکستان کے اندر ٹیلنٹ لوگ ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان کو عبور حاصل ہے، مگر وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اگر آئیں گے میدان میں تو وہ اپنا جو ان کا ایکسپیرینس ہے ان سے ہم مستفید ہو سکیں گے، اور پاکستان اندھیروں کی دلدل سے نکل کر اجالوں کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں اور واقعہ ہی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جمہوری نظام میں آپ بالکل فیل ہو چکے ہیں، آپ 2 سال ضائع کر چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صدارتی نظام کے لیے کوشش کر لیں، اگر لوگ آپ پر اعتماد کریں تو آپ صدارتی نظام کے ذریعے آپ صدر منتخب ہو جائیں، اور تمام اداروں کو آزادانہ کام کریں، اس کی سپرویژن آپ کریں، اور پھر جو بھی مافیا ایک ایک کر کے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کر کے دیکھ لو۔
اگر پاکستان کی تقدیر بدل جائے اور پاکستان صحیح ریاست مدینہ کی طرف گامزن ہو جائے، ورنہ یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس سے پاکستان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر وہی سیاستدان، چہرے وہی ہیں، نظام بھی وہی ہے، صرف پارٹی بدلتے ہیں۔ پہلے وہ نون لیگ میں ہوتے ہیں، پھر جب ایک خاص جماعت کے ذریعے یا ایک ادارے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نیکسٹ حکومت پی ٹی آئی کی بننے والی ہے، تو پھر جوڑ توڑ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ابھی جب یہ شور پڑے گا کہ پی ٹی آئی جا رہی ہے، نون لیگ واپس آئے گی یا پیپلز پارٹی آئے گی یا جماعت اسلامی واپس آئے گی، تو پھر یہ وہی چہرے اسی جماعت میں جا کر الیکشن لڑیں گے۔ اور جب یہ الیکشن الیکٹڈ ہو کر آتے ہیں، پھر ایک وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو جب منصب کرنا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو اربوں روپیہ، کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو بزنس مین ہیں، انہوں نے آ کر بزنس کرنے ہوتے ہیں، سبسڈیاں لینی ہوتی ہیں، لوگوں کو نوازنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ غریبوں کے حقوق وہ سلب ہو جاتے ہیں۔ غریب جو ہے نا وہ روٹی کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے، اور جو امیر زادے ہوتے ہیں، ان کے جو کتے ہیں وہ بھی راج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی دودھ اور گوشت کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے۔ مگر جو غریب ہے اور جو ایسے پاکستان میں علاقے ہیں جہاں کے بچے پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، اگر پاکستان کی تاریخ کو بدلنا ہے، پاکستان کو صحیح روش پہ لے کے جانا ہے، پاکستان کے اندر آپ کو واقعہ ہی ریاست مدینہ بنانی ہے، تو پھر آپ کو صدارتی نظام لانا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو عوام کا اعتماد لینا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عوام کے ذہنوں پہ یہی ہے کہ عمران خان نہ تو چور ہے، نہ کرپٹ ہے، نہ بددیانت ہے، اور نہ ہی اس کی نیت میں فرق ہے۔ تو جب لوگ آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ صدارتی نظام لائیں، صدر کی کرسی پر بیٹھیں، اور تمام اداروں کو آزادانہ طور پر اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے دیں، اور پاکستان کے اندر یہ جو ایک بسیدہ سسٹم چلا آ رہا ہے، جو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی روش اور ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک روز نیا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ابھی اپوزیشن کا کردار آپ ہر پارٹی کا دیکھ لیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کا بیانیہ بھی اور تھا، ابھی نون لیگ جب حکومت میں تھی تو ان کا بیانیہ اور تھا، ابھی جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو عوام کی بہتری کے لیے وہ ہر روز تقریریں کرتے ہیں، وہاں پر نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر جو تماشا ہوتا ہے اس سے پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لہذا یہی بہتر ہے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام لایا جائے، اور صدارتی نظام کے تحت پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرف لے جایا جائے۔ دیکھتے رہیے نور حسن۔